اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 ہے، 47، اور ترجمہ یہ ہے: اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے تو کسی بھی آدمی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا تو ہم اسے بھی سامنے لے کر آئیں گے، اور حساب کتاب لینے کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اس کے اندر خیر اور شر دونوں کی طاقتیں رکھ دی ہیں، اور اختیار دے دیا ہے، انا ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے کھول دیے ہیں، چاہے تو وہ شکر گزار بندہ بن جائے، چاہے تو وہ نافرمان بندہ بن جائے۔ تو انسان کے سامنے دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، وہ خیر کرے یا شر کرے، یہ ساری چیزیں اس کے ریکارڈ کی جا رہی ہیں، اور ہر عمل اس کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ اختیار دے دیا گیا یعنی وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا پھرے، لیکن چونکہ اس کا عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے گا، تم جو بھی عمل کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ تم نے نیک عمل کیا ہوگا تو نیک بدلہ دیا جائے گا، برا تم نے بدلہ کیا ہوگا تو برائی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ لہذا اس دنیا کے اندر تمہاری زندگی ایک امتحان کی زندگی ہے، آزمائش کی زندگی ہے، اور اس زندگی کو غنیمت سمجھو اور اس کے اندر نیک اعمال کرو۔ اگر تم نے برے اعمال کیے تو اس کا بھی تمہیں بدلہ ملے گا، نیک عمل کرو گے تو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر موازین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم میزان نصب کریں گے۔ یہ میزان کی جمع ہے موازین، یعنی ہم میزان ہوں گے، بہت طرح کے میزان ہوں گے۔ تو اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی کا الگ میزان ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے اعمال کو تولنے کے لیے الگ الگ قسم کے میزان ہوں گے۔ بہرحال یہ میزان کی صحیح کیفیت تو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، لیکن ہر عمل کو تولا جائے گا، ہر عمل کو دیکھا جائے گا۔ اچھا، تولنا کہتے کس کو ہیں؟ میزان پر جو عمل تولا جاتا ہے وہ اس لیے تولا جاتا ہے تاکہ عدل کے ساتھ ہر چیز سامنے آ جائے۔ انسان نے جو بھی کیا، اب انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس نے وہ عمل کس نیت سے کیا ہے، چاہے اس نے نیک کام ہی کیوں نہ کیا، لیکن اگر اس نے ریاکاری کے لیے کیا ہے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ تو یہ عمل اب تول کر بتا دیا جائے گا کہ یہ نماز جو پڑھی گئی، اس نماز کے اندر ریاکاری کتنی تھی، اس نماز کے اندر اخلاص کتنا تھا، اس نماز کے اندر خشوع و خضوع کتنا تھا، اس کا کتنا وزن بنتا ہے، اس کے اوپر کیا عمل مرتب ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا کیا جزا مرتب ہوتی ہے، کیا سزا مرتب ہوتی ہے۔ یہ نماز منہ پر پھینک دینے کے لائق ہے، یہ نماز قابل قبول ہو کر اللہ کے یہاں بہت بڑا درجہ بڑھا دینے والی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس پر تول لی جائیں گی، اور فرمایا گیا القسط، یعنی بالکل انصاف کے ساتھ، کسی کے ساتھ ذرا بھی بے انصافی نہ ہوگی۔ اور قرآن پاک میں سورہ اعراف کے اندر یہ بات کہی گئی تھی، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ یہ سورہ اعراف کے آیت نمبر 9 اور 8 میں قیامت کے دن وزن کا ہونا، یعنی یہ اعمال کا تولا جانا، وزن کا ہونا، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ تو جن لوگوں کے ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہو گئے ہوں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، کیونکہ وہ ہماری آیات سے ظلم اور ناانصافی کیا کرتے تھے۔ اچھا، سورہ قارعہ کے اندر بھی یہ بات بیان کی تھی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ پھر جس آدمی کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ من پسند عیش و عشرت کی زندگی میں خوش ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جو ترازو رکھا جائے گا تو اس میں کیا چیز تولی جائے گی، تولی کیا چیز جائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ ایک تو
یہ ہے کہ جو عمل کرنے والا آدمی ہے خود اسی کو تولا جائے گا. جو عمل کر رہا ہے انسان، جو بھی عمل کر رہا ہے خود اس کو تولا جائے گا. اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی ایک روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بہت بڑے موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا، لیکن اللہ کے پاس اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. پھر آپ نے فرمایا چاہو تو تم یہ آیت پڑھو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی ہم قیامت کے دن ایسے نافرمان لوگوں کا کوئی وزن قائم ہی نہیں کریں گے. یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی ہے. اسی طریقے سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے کے لیے پیلو کے ایک درخت پر چڑھے تو ان کی ٹانگیں بڑی پتلی پتلی تھیں. اس کو دیکھ کر لوگ ہنسنے لگے تو ہوا کی وجہ سے ڈگمگا رہی تھی. یہ صورتحال دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی پتلی ٹانگوں پر ہنستے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عبداللہ کی پتلی ٹانگیں قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی. یہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے. تو ان حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی نیک ہو یا برا ہو جیسا بھی ہو خود اس کو تولا جائے گا. اور اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اعمال کے جو صحیفے ہوں گے، جو رجسٹر ہوں گے وہ تولے جائیں گے، یعنی جن میں نیک اعمال لکھے گئے ہیں اور جن کے اندر برائیاں لکھی گئی ہیں وہ جو رجسٹر ہیں، وہ جو صحیفے ہیں، ان صحیفوں کو تولا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر 2 فرشتے متعین کر دیے ہیں جو اس کا ہر قول اور فعل لکھ رہے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ قاف کے اندر اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب 2 فرشتے لکھنے والے اس کے دائیں اور بائیں طرف بیٹھ کر ہر چیز تحریر کر رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور انسان اپنی زبان سے جو بھی نکالتا ہے، جو بھی وہ بولتا ہے، ایک فرشتہ جو مستعد اور نگراں ہے وہ محفوظ ہوتا ہے. اسی طرح سے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور یقیناً تم پر نگراں فرشتے مقرر ہیں، بڑے معزز ہیں وہ لکھنے والے، تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں. تو قیامت کے دن یہی اعمال کے جو رجسٹر ہیں وہ تقسیم ہوں گے، ان کا وزن کیا جائے گا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، جسے ہم قیامت کے روز ایک کتاب کی شکل میں نکالیں گے. انسان اپنی اس کتاب کو اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا، اور پھر ہم اس سے کہیں گے اقرأ کتابک، پڑھ اپنی اس کتاب کو، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم آج خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو. اچھا، اور انہی صحائف کا عمل قیامت کے دن وزن کیا جائے گا، جیسے کہ حدیث بطاقہ کے اندر بھی آتا ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ ایک پرچی پر لکھا ہوگا، اور یہ جو ہے وہ تا حد نگاہ 99 جو اس کے رجسٹر ہوں گے گناہوں کے ان سب پر بھاری ہو جائے گا. یعنی یہ ایک کلمہ پڑھ لینا وہ سب پر بھاری ہو جائے گا، جیسے کہ سنن ابن ماجہ میں اور ترمذی میں روایت موجود ہے. اچھا، یہ 2 باتیں ہو گئی، ایک تو خود انسان کو تولا جائے گا، دوسری بات یہ کہ انسان کا جو رجسٹر ہے جس پر نیک اعمال لکھے گئے ہیں ان کو تولا جائے گا. ایک تیسری بات یہ بھی ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، یعنی جو ہم عمل کر رہے ہیں، جیسے ہم نے کہا سبحان اللہ، ہم نے کہا الحمدللہ، نماز پڑھی، صدقہ کیا، خیرات کیا، نیک عمل کیا، تو یہ جو نیک عمل ہم کر رہے ہیں ان اعمال کو تولا جائے گا. اچھا، اب یہ کیسے ہوگا؟ ممکن ہے کہ ان اعمال کو اللہ تعالیٰ جسم دے دے پھر ان کا وزن کیا جائے، یا بغیر جسم ہی کے تولا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بہت ساری ایسی چیزوں کو جن کا کوئی جسم نہیں ہے تول لیتا ہے، جیسے بجلی ہے، گیس ہے، ہوا ہے، اس کو تول لیتا ہے انسان، تو اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو سب پر قادر ہے، ہر ایک چیز پر قادر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے جو حدیث صحیح کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹوں کی نصیحت کو ذکر کیا کہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے بیٹو، میں تمہیں توحید کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر میزان کے ایک پلڑے میں آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا.
تو معلوم یہ ہوا یہ روایت جو ہے وہ مسند احمد کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے. امام البانی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو اپنے نامہ اعمال کو وزنی بنانے کی فکر کرنی چاہیے اور نیک اعمال کرنا چاہیے. چنانچہ ان آیتوں کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ کل بروز قیامت اللہ کے ہاں تولے جائیں گے. کل میزان قائم ہوگی، ہر آدمی کی نیکی یا اس کی برائی کا اس کو بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. فرمایا گیا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کسی نے رائی کے برابر بھی کوئی بھی عمل کیا ہوگا، نیک عمل ہو یا برا عمل ہو، جو بھی کیا ہوگا وہ وہاں پر اس کو دیکھ لے گا اور اس کو پالے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی عمل اس کا ختم ہو جائے اور فلاں عمل کیا تھا اور یہاں موجود ہی نہیں. ایسا نہیں ہوگا، ہر عمل موجود ہوگا یہاں پر. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.